علیکم امداد صبرو، میرے پاس ایک بڑی خبر ہے، اور خبر ہے انتخابات اور حکومت سازی کے متعلق۔ اگلی حکومت کون بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ابھی انتخابات کے نتائج آ رہے ہیں، انیشل سٹیج پر ہیں نتائج، مگر جو ٹرینڈ آ رہا ہے، جس طرح کے نتائج آ رہے ہیں، وہ ذرا اس طرح نشاندہی کر رہے ہیں یا یہ بتا رہے ہیں کہ پروگرام بڑھ سکتا ہے۔ جس طرح کے نتائج ابھی تک آ رہے ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ جیت رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ وہ آگے ہیں، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کلین سویپ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ان کو بھی اچھا خاصا نمبر مل جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں 127 سے آگے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار عطا تارڑ سے، اور عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ بلاول بھٹو سے آگے ہیں۔ تو صورتحال بہرحال کلیئر ہو جائے گی آج رات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش ہے ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں تو انٹرنیٹ اس طرح اور موبائل فون سروس اس طرح بحال نہیں ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں بحال ہونا شروع ہوئی ہے، مگر انٹرنیٹ کی بندش نے نتائج کو سلو ڈاؤن کر لیا ہے۔ بذات خود جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کا ای ایم ایس سسٹم انٹرنیٹ کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ان کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ نتائج فزیکلی لے کر آر اوز کے پاس جائیں گے۔ یعنی اگر ایک حلقے میں قومی اسمبلی کے 300 پولنگ اسٹیشن ہیں، 350 پولنگ اسٹیشن ہیں، تو 300 350 جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ فارم 45 پر رزلٹ بنا کر وہ پہنچیں گے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، اور وہاں پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے حوالے وہ کریں گے، اور پھر وہاں پر یا آر او کے حوالے کریں گے، اور پھر وہاں پر جو آر او ہوگا وہ تمام نتائج کمپائل کر کے، تمام نتائج جمع کر کے پھر بتائے گا کہ جی کون سے پولنگ اسٹیشن کون سا امیدوار جیتا ہے، کون نمبر 1 ہے، کون نمبر 2 ہے، شاید اس کو فارم 45 کہتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ صورتحال ہے، لیکن اب جو کچھ چیزیں جو ٹرینڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سمجھا جا رہا تھا، جس طرح خیال کیا جا رہا تھا، یا جس طرح منصوبہ بندی کی گئی تھی، اس طرح نتائج نہیں آ رہے۔ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف بالکل چند سیٹوں تک محدود ہو جائے گی، 30-40 سیٹوں تک ہوگی، لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی تک کے جو رزلٹ ہیں ابھی بالکل، کیونکہ انیشل سٹیج پر ہیں، کہیں چند پولنگ اسٹیشنز ہیں، کہیں 50 پولنگ اسٹیشنز، کہیں 20 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ ہے، لیکن ابھی تک نواز شریف صاحب بھی پیچھے نظر آ رہے ہیں لاہور میں یاسمین راشد کے مقابلے میں، اور شہباز شریف صاحب تحریک انصاف کے کارکن کے مقابلے میں پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے اپنا ایک رپورٹنگ کی ہوئی ہے، اندازہ ہے کہ جب رزلٹ آتے ہیں تو کس طرح کے رزلٹ آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں سے ایک پارٹی جیت رہی ہوتی ہے وہ اپنا رزلٹ دیتی ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ مسلم لیگ نون جس پولنگ اسٹیشن سے جیتے گی وہ والا پولنگ اسٹیشن جاری کرے گی، پیپلز پارٹی جس پولنگ اسٹیشن سے جیتے گی وہ والا پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ جاری کرے گی، اور پی ٹی آئی جس پولنگ اسٹیشن سے جیت رہی ہوگی وہ اس پولنگ اسٹیشن، یعنی جیتنے والی پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ وہ میڈیا کو جاری کرتے ہیں، اور پھر ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب ہم جیت رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ابھی تک آنے والے نتائج جو ہیں وہ ظاہر انیشل ہے، لیکن آگے چل کر کور ہو جائے، کیونکہ نمبر بہت کم ووٹوں کا فرق ہے، کہیں 50 ووٹوں کا، کہیں 30 ووٹوں کا فرق ہے، 40 ووٹوں کا۔ تو ہو سکتا ہے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب اپنی اپنی سیٹ نکال لیں، مگر اگر شہباز شریف اور نواز شریف صاحب ایڑیاں رگڑ کر سیٹ نکالیں، سخت مقابلے، کانٹے دار مقابلے کے بعد سیٹ نکالیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ بدشگونی ہوگی، ان کے لیے بدشگونی ہوگی۔ اب جو میرے پاس جو خبر ہے بڑی، وہ تو میں آپ کو، ایک بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ نکلے ہیں، اب اسلام آباد جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد ایم این ایز، آزاد ایم پی ایز بڑی تعداد میں منتخب ہوں گے۔ وہ ان کا کیا لاہ عمل ہوگا، مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے تو آج کہہ دیا تھا 11 بجے کہ جی مجھے تو سمپل میجورٹی ملے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں کھیلوں گا۔ شہباز شریف صاحب نے کل کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اگر سمپل میجورٹی ملے گی تو نواز شریف ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، ورنہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ورنہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی حکمت عملی بنائے گی۔ اچھا، میں آج صبح کے ویلاگ میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان میں ایک صوبہ ہے جو بالکل کلیئر ہے، جہاں پہ پہلے سے
بندہ آنکھ بند کر کے پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ وہاں کس کی حکومت بنے گی، اور وہ ہے سندھ۔ سندھ میں جتنے نتائج آ رہے ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی آگے ہے، سوائے کراچی کے چند حلقوں کے، اور بدین کا ایک حلقہ تھا، وہاں پر پیپلز پارٹی جی ڈی اے کے امیدوار سے تھوڑا سا پیچھے تھی، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی جس کو کلین سویپ کہتے ہیں اس پوزیشن میں ہے سندھ میں۔ تو پیپلز پارٹی کی تو سندھ میں حکومت بن جائے گی۔ پیپلز پارٹی سندھ سے قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ پہلے سے 4-5-6 سیٹیں زیادہ لے کر آ جائے گی پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں۔ پنجاب سے پیپلز پارٹی کو کیا ملتا ہے، بلاول بھٹو جیتتے ہیں نہیں جیتتے، پنجاب سے مسلم لیگ نون کو کیا مل رہا ہے، سادہ اکثریت ملتی ہے نہیں ملتی، مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ہی صحیح ایمرج کرتی ہے نہیں کرتی، یا پھر سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار بنیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اگر تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو جو نقصان ہوگا مخصوص نشستوں کا، کہ آزاد امیدوار ہیں تو آزاد امیدواروں کو تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، تو پھر وہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس نے جو عمران خان سے 2 روز پہلے ملاقات کی تھی، اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے تمام ارکان مخصوص نشستیں لینے اور حکومت بنانے کے لیے کیا مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت کریں گے یا وہ آزاد ہی رہیں گے؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور پھر ایک سوال اور بھی ہے کہ جو بڑے کھلاڑی اچانک نواب شاہ سے اڑے ہیں اور سیدھا اسلام آباد پہنچے ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد؟ تو بڑے کھلاڑی جو ہیں ناصر زرداری صاحب، وہ نتائج آنے کے وہ جو ٹرینڈ آ رہا تھا، حالانکہ پورے رزلٹ نہیں آئے، ابھی بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، جو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے شاید ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال وہ اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہوئے، اسلام آباد پہنچ گئے ہوئے، اور وہاں جا کر کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اگر تحریک انصاف جس طرح تاثر آ رہا ہے کہ وہ کلین سویپ کر رہی ہے، سارے کے سارے ان کے امیدوار جیت رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا، پھر جو کچھ ہوگا پھر وہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہوگا، کسی ایک جماعت میں شامل ہو کر وہ اپنے مخصوص نشستیں بھی لے لیں گے اور حکومت سازی بھی اپنی کریں گے۔ لیکن اگر جس کا امکان زیادہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نمبر 3 جماعت کے طور پر آ جائے گی سامنے، اور پھر پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ووٹر ہیں اس کو پیپلز پارٹی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی کہ ان کو ساتھ ملا لے، اور ساتھ ملا کر حکومت پیپلز پارٹی بنائے مرکز میں پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کے ساتھ، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بھی نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہوگا بھی۔ جو بلاول بھٹو کہتے رہے ہیں کہ جناب آپ میرا ساتھ دیں اور نواز شریف کا راستہ روکیں، ورنہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ سے انتقام لیں گے۔ تو آصف زرداری جو ہیں وہ ان کو جو فیل ہوا وہ اس کے تحت پھر وہ اڑے اسلام آباد، اور وہاں جا کر بیٹھے ہیں اور وہ رابطے شابطے کریں گے۔ ظاہر ہے وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہے۔ نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دفتر میں، اور وہ نتائج کا انتظار کر رہے تھے، ابھی تک ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں رائمنڈ، لیکن وہ رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جو ان کا الیکشن سیل بنا ہوا ہے مانیٹرنگ، وہ رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ بھی اپنی حکمت عملی بنائیں گے۔ تو لیکن جو اصل بات ہے، جو میٹر کرے گا ان انتخابات میں، وہ یہ بار بار میں گزارش کر رہا ہوں، پہلے بھی اپنا ولاگز میں گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی نہیں ملتی تو پھر کام کریں گے پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آزاد، یعنی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد، یا پھر مکمل آزاد جو امیدوار ہیں وہ کام دکھائیں گے۔ وہ کس کی طرف جائیں گے؟ اب اگر نیچرلی دیکھیں تو اگر سمپل میجورٹی مسلم لیگ نون کو نہیں ملتی تو پھر نیچرل ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف اپنے ارکان کو کسی صورت جانے نہیں دے گی، یا وہ نہیں جائیں گے، وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ تو اس صورت میں نواز شریف صاحب کا جو خواب ہے وہ شاید پورا نہ ہو۔ لیکن ابھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو رزلٹ ہیں غیر حتمی، غیر سرکاری اور نامکمل، اور جس طرح چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ تعطل آئے گا انتخابات کے رزلٹ میں، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید کل دوپہر کو یا کل سپہر کے بعد جا کر کوئی پوزیشن کلیئر ہو کہ کون اپنا جو ہے وہ پارٹی کس پوزیشن پر کھڑی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح تک پوزیشن جو ہے، سچویشن جو ہے بہت حد تک کلیئر ہو جائے، رات گئے تک ہو جائے، لیکن ابھی
ابھی جو رزلٹ آئے ہیں کہیں 10% آیا ہے، کہیں 20%، کہیں سے بھی 20% سے زیادہ نتائج نہیں آئے. تو اصل چیز جو ہے وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں وہ میٹر کریں گے، وہ فیصلہ کن ان کا کردار ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو سوچا جا رہا تھا، سمجھا جا رہا تھا کہ بالکل بھی تحریک انصاف نہیں ووٹ لے گی. تحریک انصاف کی جو حکمت عملی تھی وہ ان کی کامیاب ہوئی ہے. وہ جو اپنے لوگوں کو انہوں نے اپنا جو امیدوار، آزاد امیدوار ہیں زیادہ تر حلقوں میں، وہ ان تک یہ میسج پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب ہمارا نشان بوٹ ہے، ہمارا نشان چمٹا ہے، ہمارا نشان جو ہے وہ مور ہے، ہمارا نشان جو ہے وہ کے ہے، ہمارا نشان جو ہے وہ اپنا وہ کیا ہوتا ہے پریشر کوکر ہے. تو وہ پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ نکلا ہے. اب انتظار سب کو ہے نتائج کا. نتائج آنے کے بعد ساری صورتحال جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جائے گی. لیکن اب کچھ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کی بندش نے بذات خود امن و امان کے لیے، امن و امان کی صورتحال بہتر رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی بندش جو ہے وہ ایک طرح سے ضروری بھی تھی. لیکن پھر انتخابات کے دن انٹرنیٹ کی بندش نے سوالات کو بھی جنم دیا. اور پھر ای ایم ایس پچھلی بار آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ وہ والا الیکشن کمیشن نہیں ہے، کافی معتبر الیکشن کمیشن ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ای ایم ایس کے ذریعے نتائج نہیں آئیں گے تو پھر شکوک و شبہات ہوں گے. اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا مطلوبہ نمبر حاصل نہیں کر پاتی تو مسلم لیگ نون شکوک و شبہات کا اظہار کرے گی. بلاول بھٹو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر میرا ووٹ چرایا گیا تو میں عمران خان سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. تحریک انصاف والے تو ظاہر ہے وہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جس طرح بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے، کینڈیڈیٹ ان کے پاس نہیں تھے، انہوں نے اپنی عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی انڈر 16 ٹیم اتار رہا ہوں. تو انڈر 16 ٹیم بھی اگر پرفارم اپنا وہ اگر اس طرح پرفارم نہ کر پائے تو عمران خان صاحب تو کہیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ دھاندلی اور تاریخی دھاندلی ہوئی ہے. تو ای ایم ایس کے سسٹم نے بہرحال شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں. اب سب کی نظریں یہ اس پر ہیں کہ حکومت اگلی کس کی بنے گی. سندھ میں نے بتا دیا آپ کو. خیبر پختونخوا میں بھی بہت حد تک صورتحال لگ رہا ہے کہ واضح ہوگی کہ وہاں شاید پی ٹی آئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے. لیکن پنجاب سب سے بڑا صوبہ اور مرکز، یہاں پر ابھی تک ابہام ہے. وہ ہمارے دوست، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، رضی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آئے ہی وزیر اعظم بننے ہیں. تو ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن پاتے ہیں یا نہیں بن پاتے. ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب سے کتنی سیٹیں لے گی. ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ تحریک انصاف کتنی سیٹس حاصل کر سکتی ہے اور مسلم لیگ نون کو کیا ملے گا. یہ سب کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جو آصف زرداری صاحب کا اسلام آباد چلے جانا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. وہ وہاں پر جا کر کوئی جوڑ توڑ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ طاقتور حلقوں سے رابطے شروع کر دیں، کیونکہ جو نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ سادہ اکثریت کے بغیر ہم حکومت نہیں بنائیں گے، شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کہ جی مخلوط حکومت کا میرے سامنے خدا کے واسطے نام نہ لیں، تو اس کا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح حالات کو اپنے حق میں کریں. لیکن وہ کر تب پائیں گے جب انتخابات کے نتائج اس طرح کے آئیں گے کہ نون لیگ سمپل میجارٹی نہیں لیتی، تحریک انصاف جو ہے وہ 30-40 سیٹیں لے لیتی ہے اور پیپلز پارٹی 60-70 تک چلی جاتی ہے. تب اگر پیپلز پارٹی پنجاب سے سیٹیں نہ لے پائی اور نون لیگ پنجاب سے 100 کے قریب سیٹیں لے گئی اور پی ٹی آئی جو اس طرح پرفارم نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے جو آصف زرداری صاحب سوچ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.